جی السلام علیکم دوستو، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لو جی پاجی اسی ستے رہ گئے اور ادھر بڑے 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 کام پہ گئے۔ کریک ڈاؤن جاری ہے ایک بڑا زبردست قسم کا پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے اب تک 100 سے زیادہ ورکرز جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ کون ہے لوگ، یہ بتانا ہے اس ولاگ میں، آپ کو ساری اس کی تفصیلات بتانی ہے۔ اور عمران خان کے ایک بہت ہی اہم پرانے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، پیشگوئی کی ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کو طلاق دے رہے ہیں۔ انتہائی قریب فعل ہے یہ طلاق دینا، کسی اپنی بیوی کو، کسی عورت کو، اور عورت کو طلاق ہونا بہت خوفناک عمل ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب نے اسے پسند نہیں کیا، کسی بھی صورت پسند نہیں کیا۔ ان دونوں باتوں پر، ان دونوں خبروں پر تفصیلی بات کرتے ہیں اس ولاگ میں، لیکن اگے ٹرن تو پہلے تھوڑا جہا پاجی تسی پیچھے ٹرو نا، میرے دوست سارے، میرے ویورز ذرا دیکھیں کہ پچھلے 2-3 ولاگز کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا کیا، اور میں شہادتیں دوں گا کہ کس کس طرح سے میری خبریں جو ہیں وہ پہلے تھی، یا میرا تجزیہ پہلے تھا، اور اس کے بعد بڑے بڑے جو مہان آپ کے یوٹیوبرز ہیں نا، ان کے تجزیے اور خبریں آئی۔ اس کے باوجود یار اس طرح سے آپ نے کیا، یہ مینوں چنگا نہیں لگتا پاجی۔ ہڈیاں انیاں دوریاں تے ہڈیاں انیاں وتھاں میرے وارے چ نہیں۔ پیار دا جواب تے پیار نال دئیدا ہے نا، اور یہ پیار آپ کو بھولتا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے۔ جو دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت احسان ہے۔ ہم 1000 سبسکرائبرز کی بات کر رہے تھے، ہم 1100 کے قریب پہنچ گئے، اور 1100 بھی ہویا کہ ہویا 93 تھے میرا خیال، 1093 جب میں یہ ولاگ کرنے لگا ہوں۔ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ خبریں جناب بڑی ہی ڈینجرس ہیں، یہ دونوں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک عادت ہے پی ٹی آئی کو نا، پرانی، کہ ان کا لیڈر سمیت ہی سارے معاملات ہیں نا، لیڈر کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اور لیڈر جیسے جیسے بتاتا ہے انہیں یہ ویسے ویسے کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح کی تربیت لیڈر کرتا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر ویسا ہی کرتے جاتے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت ٹوٹی تو عمران خان نے کہا، اوے لوگ، تم لوگوں کو، میرے مخالفین کو، یہ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے، ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اور ان کے بچوں کو سکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، کالج نہیں جا سکیں گے، عام پبلک میں لوگ ان کو پکڑ لیں گے، ان کو ذلیل کریں گے۔ تو ہمارے سامنے آئے واقعات، سکولوں کی نہیں بچیاں نو چکنا سی یار، ہٹانا سی، اٹھانا سی، یا شادیاں کیسے رکنی تھی۔ لیکن یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ پبلک میں جہاں بھی مطلب اس طرح کی تربیت کی اس نے کہ نون لیگ کا کوئی بندہ نکلا، یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نکلا، یا کوئی بھی ان کا مخالف، تو مختلف واقعات ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے مسجد نبوی تک کو، وہاں بھی بے حرمتی کی، مسجد نبوی کی۔ آپ جانتے سارے واقعات، جس طرح سے مریم اورنگزیب کو وہاں گھیرنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح سے زین بگٹی نے پورے اس گروپ کو بچایا، وہ ہمارے سامنے ہے سارے کا سارا۔ پھر روتے تھے وہ مسجد نبوی میں یہ بکواسیات کرنے والے، وہ حرامی سے، اور التجائیں کر رہے تھے کہ ہمیں بچاؤ، کیونکہ سعودی حکومت نے انہیں پکڑ لیا تھا اور چن کے رکھ دینا تھا اس نے۔ سیدھی بات ہے۔ شہباز شریف نے، چاچو نے پھر ان کا ترلا کیا سعودی عرب کا، اور انہیں چھڑوایا۔ احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا، وہ میریٹ ہوٹل میں کیا ہوا، یہ مصطفیٰ کے ساتھ،
اور یہ شیخ وقاص اکرم بھی ساتھ تھا، جو اب پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کون سا بنا ہوا ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے ویسے، لیکن پتہ نہیں کون سا بنا ہوا ہے۔ تب یہ پی ڈی ایم کا بڑا حمایتی تھا، اور عمران خان کی حکومت چڑھوانے میں کہتا تھا بلے کل ٹوٹ دی آج ٹوٹے، اور یہ فلان یہ یار خنزیر تک ایک دوسرے میں کہہ دیں ہو۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان نے کہا جج زیبا اور میں تیرا یوں کر لوں گا وہ کر لوں گا، پھر منتیں کرتا پھرتا رہا، اس کی کورٹ تک گیا، اور آئی جی اسلام آباد میں تجھے ڈی چوک میں پھانسی دوں گا، اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، یہ بھی آپ نے سنا۔ تو یہی کچھ سیکھتے ہیں ان کے ورکرز، پی ٹی آئی کے نا لیڈر کے ہم نوا، اور وہ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لیڈر کرتا ہے، یا جو لیڈر کہتا ہے، یا جو لیڈر تربیت کرتا ہے۔ سپریم وہ پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ ہو، یا وہ وہاں قبریں بنانے کا سلسلہ ہو، یا اس طرح کے طرح کے اور تھریٹ ہوں، سپریم کورٹ کے گیٹ پر، پارلیمنٹ کے گیٹ پر ستھنا ٹنگنا ہوئے، یا مطلب کوئی حد ہوتی ہے۔ عارف الوی فون کر رہا ہے پھر، ہلو عمران خان صاحب، یہ جو صدر پاکستان رہ کے گیا ہے 5 سال، عمران خان صاحب ہم نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ سارے نوبئی کرتے، پھر چیختے روتے چلاتے کہ جی لیاؤ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جاتی ہیں، اور یہ غریبوں کے بچوں کو مرواتے ہیں بیسیکلی۔ یہ جن کا نام ورکر ہے نا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے ورکرز، ان بیچاروں کو پھر ان کی ضمانت کوئی نہیں کرواتا، ان کے پیچھے کوئی نہیں جاتا، ان کا اتا پتہ کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے تو ان دنوں سلمان اکرم راجہ کہہ رہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا ڈی چوک کا، جس نے نام لیا کوئی آئے یہاں ہمارے ورکرز پکڑے جاتے ہیں، نہیں اسی ستے رہے، پر کام پھر پہ گیا۔ 82 ملزمان جو یہ 4 اکتوبر قافلے اور فلان ڈمکان، وہ پکڑے گئے، وہ جیلوں میں مطلب حوالاتوں میں تھے، اور ایک فضول سا رپورٹر، پتہ نہیں انہوں نے نوکریاں کون دے دیندا یار انہاں رپورٹرز کو، جنہیں اتنا پتہ نہیں، اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی جس کے خلاف مقدمہ نہ ہو اسے آپ جیل میں نہیں لے جا سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا ان 82 کی ضمانتیں ہو چکی تھیں جی، یہ پولیس پھر بھی انہیں اٹک جیل لے کے جا رہی تھی قیدی وینس میں، اور ان قیدی وینس پر حملہ ہو گیا۔ اور یار او خدا دا نہ ہی تیرا ایڈیٹر کیڑا ہے، مینوں یہ تے دس، مینوں پتہ لگے، اور تو کڈا بدھو ہے کہ تینوں یہ نہیں پتا کہ ایک لمحے کے لیے عدالتاں پھڑ کے چوڑا نہیں کر دیں گا پولیس ہو یا کوئی بھی، کہ جس بندے کے خلاف کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے اسے آپ پکڑ کے جیل میں بند کر دو۔ کہیں پاسبل ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے لیے کسی مطلب جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اسے آپ جیل میں بند نہیں کر سکتے۔ حوالہ تے رکھ لیں گے پولیس والے نا، لوکاں بغیر ایف آئی آر کے ایویں کسی نے رپورٹ درج کروائی یا ایویں آوارہ گردی چ بھی لوگوں کو پھڑ کے لے آگے حوالہ بند کر دیں گے، جیل میں لے کے جانا یہ خالہ جی کا گھر نہیں۔ اور رپورٹر صاحب تیرا ایڈیٹر جڑا ان چاہیے تیرے 2 لپھیڑے مارے ہے، کتنے یار تم لوگ یوٹیوبر ہو، اور کتنے تم اس پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ جھوٹ طوفان بکواس کری جاندے، اور پھر کہتے ہیں ہم مہان رپورٹرز ہیں، ہم فیلڈ میں ہیں۔ اے تیری فیلڈ ہے، شرم آنی چاہیے ویسے اس طرح کے لوگوں کو نا۔ وقوع یہ ہوا کہ 82 ملزمان کو پولیس جو ہے نا قیدی وینس میں لے کے جا رہی تھی اٹک جیل اسلام آباد سے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹول پلازا ہوتے ہیں ان کے قریب ٹریفک سلو ہو جاتی ہے کیونکہ پرچیاں کٹا کے ہولی ہولی لنگنا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ تو وہاں مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے 20-25 لوگ انہوں نے حملہ کر دیا ان بندوں کو چھڑوانے کے لیے، اور ان میں 2 سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں کے پی اسمبلی کے،
اور ظاہر ہے انہیں چھڑوانے والے کون ہیں. اور مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فائرنگ کی یا شیشے توڑے یا ان قیدی وینس کی کہ ٹائر پنکچر کی ہے گولیاں مار کر، ان میں ایک صوبائی وزیر کا بیٹا بھی ہے. قیدی بھاگ گئے، پولیساں چڑھیاں مگر جیویں پھر ہوندا ہے کہ انہاں نوں وڑیا گھیر گھور کے لیا اور ساتھ وہ بھی پکڑے. کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل گئے، کچھ کے خلاف ابھی تک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور انہیں پکڑا جا رہا ہے. اور یہ شیخ وقاص دا میں نہ لیا سی نا کہ یہ ادو بڑا چاہتا سی کہ ابھی عمران خان کی حکومت ٹوٹے نا. اب اس نے ویڈیو بیان جاری کیا بطور سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی کہ جی انہوں نے پولیس نے آپ ہی اپنی ویگنر سے اپنا وینس پر پریزیڈنٹ وینس پر انہوں نے پولیس نے خود ہی حملہ کیا. یار کوئی عقل نو ہاتھ مار پائی، تیری اس بونگی گل نو کون مان سکتا ہے؟ کون منے گا؟ حکومت تے کہندی ہے ٹھنڈ ٹھنڈورا ہوے، کدھرے کوئی ہنگامہ نہ ہوے، کدھرے او تے دفعہ 144 لمدی ہے، کوئی جلسہ نہ ہو، کوئی جلوس نہ ہو، کوئی کہیں ہنگامہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے حکومت ڈسٹرب ہو. اور تو کہنا ہے کہ پولیس نے آپ ہی کر کے تے اپنے آپ نو ڈسٹرب کر لیا، حکومت نو ڈسٹرب کر دیتا. تیری عقل کدھرے ٹھکانے ہوئے شیخ وقاص اکرم. یار تو کس طرح کا پھرتیلا سیاستدان ہے؟ میری تو سمجھ تو باہر ہے کہ تیری عجیب منطق ہوندی ہے، جھوٹھی منطق ہوندی ہے، فضول منطق ہوندی ہے. لوکاں نوں کہنا ڈی چوک پہنچو، آپ لک جانا ہے، آپ کماداں جتے فصلاں کھڑا ہو کے ویڈیو بنانا ہے. کڈا بزدے نے یار. ویسے شیخ صاحب سیاستدان بڑھو یار، اور بنگیاں مارنا چھڈو. جو حکومت یہ چاہتی ہو کہ ہر طرف سکون ہو، امن ہو، یہاں کوئی ہنگامہ نہ ہو، یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو کسی بھی طرح کا، اس حکومت پر آپ یہ کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ اس کی پولیس نے خود ہی حملہ کر دیا؟ کو خدا دا خوف کھا یار. آپ ہی قیدی سے آ کے آپ ہی پڑھ لے. وہ ہمارے قیدی جو ہے نا وہ وہی کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑو اور پولیس پکڑ نہیں رہی. بھائی اتنے میڈیا گیا ہوا ہے، میڈیا نے سب کچھ دیکھ لیا. وہ شارٹس بھی مطلب سوشل میڈیا پہ ہے، جس طرح سے یہ پیچھے بھاگ کر انہوں نے حملہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے قیدی وینس کو اپنے گھیراؤ میں لیا. کی کر دے ہو یار؟ ویکھو بس کرو، سارے ہی بس کرو، کو خدا دا نام جے کچھ اج دی سیاست بھی کر لو. آ جاتے ہیں بڑی خبر کی طرف، بشرا بی بی کے حوالے سے کہ عمران خان طلاق دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں سارے دوست کہ یہ انتہائی قریب فعل ہے، انتہائی بزدلانہ اور انتہائی گندا فعل ہے کہ کسی خاتون کو تو نا اسی سنتے ہوں سی پنڈ چ کہ کوئی کسی نے طلاق دے تو زمین پاٹ جاندی ہے، دھرتی تے پھٹ وجتا ہے اور دھرتی جو ہے وہ دو مطلب ایسے پھٹ کے دو ہو جاتی ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. یہ منہ پھاڑ کے اس طرح کی گفتگو کرنے والے جو ہے نا یہ بڑے شفاق لوگ ہیں. اور عمران خان ہو یا اس کے دوست ہوں، یہ سارے ہے ہی شفاق. جس طرح سے ریحام خان کو ڈیوورس انہوں نے کروائی تھی ان سارے لوگوں نے، وہ ہمارے سامنے ہے. ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ وہ بھی کہتا ہے، لیکن دنیا ابھی تک یا جرنلسٹ کمیونٹی اسے جرنلسٹ نہیں مانتی، کیونکہ ورلڈ کال میں وہ ملازم تھا، پھر ان کے ٹی وی میں گھس گیا، پھر وہاں اینکر بن گیا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ٹیلی فون آپریٹر تھا، لیکن چلو بڑے باپ کا بچہ تھا، اینکر شینکر بن گیا اور اپنا نام مبشر لقمان بھی اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے. عمران خان کا قریبی دوستوں میں شامل تھا. یہ جو جب دھرنے تھے نا تو یہ ٹینکر پہ چڑھا ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا ہے جس پہ عمران خان چڑھا ہو کے کہہ رہا تھا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، اور شولڈرز پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہا تھا کہ وہ بس انہوں نے کہہ دیتا ہے اتو آرڈر آ گیا ہے، خیر نہیں ہے انہوں دی حکومت ہی.
وہ مبشر لقمان جو ہے اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو شام کا ولاگ تھا اسے دہرایا. سیدھی بات ہے, آپ دیکھ لیں, میرا ولاگ دیکھ لیں اور اسے بھی دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنا بکواس کر رہا ہوں. شام کو میں یہ کہہ چکا تھا سب کی سب باتیں جو وہ رات کو کہہ رہا آپ سے 3 گھنٹے پہلے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ بشرا, حالانکہ میں نے تو مذاق میں یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ لائٹ موڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ فرا گجری وہاں آ رہی ہے, فرا ہوگی اور پھر سے وہاں ٹرانسفر آف پوسٹنگ ہوگی, پھر عثمان بزدار بنایا جائے گا علی امین گنڈا پور کو. علی امین گنڈا پور خود ایک وہی ہے تے وہ وقت نو پی گیا ہے کہ انہیں انیکسی تے آگے قبضہ کر لیا بشرا بی بی نے, اور یہاں کیا کرے گی. میں تے میرا بھی کدھر دار نہیں لگن دے گی, ہر پاسے وہ آپ ہی دال آئے گی, ملک ریاض تھے آگے بھوکتے رہن گے. وہ تو خیر بھاگا ہوا ہے, چلو نا. اس طرح کی پارٹیاں, اور یہ کتنے کروڑ میں کس کی ٹرانسفر کرنی ہے اور کتنے کروڑ میں کس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, پوسٹنگ کرنی ہے, یہ تو یہ بیٹھ کے کریں گی. یہ ساری باتیں میں کر چکا تھا. اٹھا کے دیکھیں میرا پچھلا ولاگ, اور اب دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان کا. اور جو اس نے فضول ترین بات کی نا, جس پر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا, وہ یہ کی کہ جب جمائمہ خان کو زیادہ پذیرائی ملنے لگی تو عمران خان نے اسے ڈیورس کر دیا. جب ریحام خان کو زیادہ پذیرائی ملنے لگی, وہ پاپولر ہونے لگی, تو یہ جیلس ہوا اور اس نے ریحام خان کو ڈیورس دے دی. اور اب چونکہ بشرا بی بی پاپولر ہو رہی ہے اور اس کی ڈیل کا بھی رولا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میرا 100% یقین ہے کہ عمران خان بشرا بی بی کو طلاق دے دے گا. کوئی شرم کر رہا یار. وہ اگے طلاق لے کے آئی, اور وہ عدت والا معاملہ انہوں ہجے تک میں پھنسیا ہوا ہے. لوگوں کو نہیں پتا, کیونکہ وہ جو سعید تھا, مفتی سعید, جو باہر بھاگا ہوا ہے, وہ بیان دے چکا ہے عدالت میں کہ اس نے نکاح کی عدت, طلاق کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی, تو اس نے نکاح کر لیا اور پھر مجھ سے دوسرا نکاح بھی پڑھوایا. دونوں نکاح اس نے پڑھائے تھے. اور یار وہ ایک پاسے اجڑ کے دوسرے پاسے وسی ہے, تو تسی دشمنی دے وچ اتھوں تک کیوں چلے جاندے ہو؟ ساڈے تو وڈا کون مخالف ہے یار؟ ہم مخالفت عمران خان کی کیا ذات کی کرتے نہیں؟ بشرا بی بی کی ذات کی مخالفت کرتے نہیں. مخالفت تو اس بات کی ہے کہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہی بات ہے نا کہ انہوں نے 3.5 سال دی حکومت دے وچ اتھوں کمایا یا اتھے لایا کچھ نہیں, ہمیں عذابوں میں ڈال دیا. جو ہم 70 سال میں جو ہم نے آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے قرضہ لیا تھا, وہ 3 سالوں میں لے گیا اللہ اللہ بندہ, اور پتہ بھی نہیں کدھر لے گیا. وہ جو ان کے سکینڈلز ہیں, گھڑی بیچ دیتی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہ القادر ٹرسٹ ہوا, وہ بیریا ٹاؤن میں فائدے ملک ریاض کو, وہ موجیں اور یہ سارے سکینڈلز, اور یہ جو بدماشی ہوتی رہی یہاں پنجاب میں, جس طرح سے فرا گوگی گجری کرتی رہی, اور جس طرح سے بازار گرم تھا یہاں رشوت کا اور سفارشوں کا, اور جس طرح سے حکومت فرا گوگی چلا رہی تھی اور بشرا بی بی چلا رہی تھی. سانو تے اس گل تے اختلاف, سانو کوئی انہاں دیاں شکلاں تو اختلاف ہے نہیں. اختلاف میں یا دشمنی میں اس حد تک نہ جائے کہ کسی کو بددعا دے یا کسی کے لیے ایسا سوچے ان کا گھر جڑ جائے. وہ اپنے جوان نیانے چھڈ کے انہیں لڑ لگی ہے. حالات خراب ہیں ان کے, اس میں کوئی شک نہیں. بندہ شکوک و شبہات کا شکار بھی ہوتا ہے کہ میری بڈھی نو انہوں نے چھڑ دیتا, مینوں نہیں چھڑیا, انہوں نے کی ڈیل کی تھی. لیکن یار اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں. کوئی شرم حیا کرو یار سارے لوگ نا. اور دن چڑھن دیا خیر دا, اور خیر دی سارے دوست دعا بھی کریں, اور یہ بھی دعا ساتھ کریں کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہو اچھا ہو. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں چاچو شہباز کی حکومت میں, اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ایفرٹ سے.
ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇੰਜੀ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਸ ਆਣ, IMF ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇੰਜੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇੰਜੀ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨੱਸੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।